جا رہی ہے، کہیں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی پیاری تحریک، اتنی پیاری تنظیم دعوت اسلامی ہمیں دی ہے۔ اللہ اس تنظیم کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے، ناظم آباد کے رہائشی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ فیضان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پیارے نام سے آج اس مسجد کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ اذان و نماز کا سلسلہ نماز مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ یہ مسجد کیسے بنی اور اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت سی چھوٹی سی داستان ہے۔ مجھے ایک فون آتا ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ ان کے بچوں کے رابطہ کیا، بڑی عمر، میری والدہ کی بھی عمر ہے، شاید ان سے بھی بڑی عمر کی ان کی عمر ہے۔ تو بہرحال میں ان کے گھر گیا اور ماشاءاللہ حاجی عبدالوہاب، حاجی محمد علی، حاجی خالد، حاجی انور، اشرف بھائی، یوسف بھائی، عمران بھائی اور ایک اور نام عارف، یہ سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان سب کی والدہ۔ تو یہ بھائیوں سے میں ملاقات ہوئی اور ان کے بھائی بھی تقریباً میری عمر کے ہیں، کچھ مجھ سے بھی بڑی عمر کے تھے، مگر میں نے اس فیملی میں جو ماں سے محبت کا منظر دیکھا اس نے میرے دل کو بڑا چھو لیا۔ مجھے ایسا لگا میں بھی اس فیملی کا ایک ممبر ہوں، جو حالانکہ وہ خود سارے 50 پلس تھے، مگر وہ اپنی بزرگ ماں کے ساتھ جس طرح بات کر رہے تھے، جس طرح ماں کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ جب میں گیا تو وہ قدموں میں بیٹھ کر مجھے بڑا اچھا لگا۔ بہرحال ماں جی سے میں نے کہا کہ آپ نے یاد کیا تھا، ظاہر ہے وہ جو پردے کے معاملات ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ماں جی نے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس ایک جگہ ہے اور ہم وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ میں چاہتی تھی کہ یہ فائل جو ہے پلاٹ کی میں آپ کے ہاتھ میں دوں۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ نیکی کا موقع مجھے دیا۔ پھر مشورہ ہوتا رہا کہ اس جگہ کا نام کیا رکھا جائے۔ تو یقیناً ان جو سارے بھائیوں کا میں نے نام لیا، ان کے مرحوم والد صاحب حاجی محمد زکریا، یہ اپنے ظاہر مرحوم شوہر کے لیے دینا چاہتی تھی اور بچوں کی بھی تمنا تھی کہ جو ہے وہ والد صاحب کے نام پر یا والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنے۔ اور پھر اس میں ساتھ ساتھ باتوں میں پتہ چلا کہ ان والد صاحب کی والدہ یعنی ان کی دادی جو تھی ان کا نام فاطمہ تھا۔ تو ہم نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ خاتون جنت پہ نام پہ مسجد رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری گٹی میں ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی ہے۔ تو ماشاءاللہ 5 شعبان جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا بھی دن ہے۔ تو خاتون جنت کے سبحان اللہ پھول جو ہیں امام حسین کی ولادت کا دن اور ماشاءاللہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے نام کی مسجد کا افتتاح۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یعنی آپ سوچیں گلدستہ کیسا بن گیا کہ آج اللہ نے ہمیں کس جگہ بٹھایا، کس جگہ بلایا کہ خاتون جنت کی نام کی مسجد ہے اور انہی دنوں میں امام حسین کی یوم ولادت بھی ہے، the birthday of امام حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اللہ اہل بیت کا فیضان اس خاندان کو بھی نصیب فرمائے اور ان کے صدقے اللہ کریم ہمیں بھی اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ حاجی محمد زکریا صاحب کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی، اللہ ان کو حریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بالخصوص جو ان کی والدہ ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ مسجد بنانا یہ وہ نیکی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اکبر۔ اور یہ طریقہ مسجد کو بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے لیے کوشش کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا بھی انداز ہے اور سبحان اللہ یہ اللہ اکبر صحابہ کرام کا بھی انداز ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کیسے بنی؟ اگر اس کے بارے میں آپ غور کریں نا تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، نبی پاک علیہ السلام کس سینیریو میں مکے سے مدینے گئے تھے؟ اگر آپ غور کریں کہ مکے سے مدینے کا سفر یہ بڑا دکھ بھرا بھی سفر تھا اور بڑا ڈیفیکلٹ سفر تھا، کیونکہ مکے میں تو سب بڑے نبی پاک وہاں پیدا ہوئے اور وہی نبی پاک کی زندگی گزری، لوگوں کے گھر تھے، کاروبار تھے، فیملیز تھی، اور صحابہ کرام کو ایمٹی ہینڈڈ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔
یعنی آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ نے پاکستان سے کراچی والوں کو کہہ دیا جائے لاہور شفٹ ہونا ہے، یا کسی کو کہا بھئی آپ نے دبئی جانا ہے یا آپ نے امریکہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لوگ ہوتے ہیں مائیگریٹ، مگر کیسے مائیگریٹ ہوتے ہیں، کیسے شفٹ ہوتے ہیں؟ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں، اپنا سامان سمیٹتے ہیں، اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہاں بھی گھر بنانا ہے، وہاں بھی جا کر ایڈجسٹ ہونا ہے۔ مگر یہ تاریخ کی وہ مائیگریشن تھی، یہ وہ ہجرت تھی کہ کسی کو کچھ لینے کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے نا۔ مکے کے کفار تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مدینے چلے جائیں، انہوں نے تو راستے بند کیے ہوئے تھے۔ تو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے مسلمان نکلے ہیں، چھپتے چھپاتے پہنچے، اور بڑی تعداد میں جب صحابہ پہنچ گئے، نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ یہ ان کو نہیں جانے دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ چلے گئے تو مدینہ پاک میں اسلام مضبوط ہو جائے گا، اور پھر یہ واپس آ کر ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر دیں، ہم سب واپس مکہ ہم سے واپس لے لیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان بدبختوں نے اب یہ پلان کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو سب مل کے حملہ کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ اچھا، سب مل کے شہید کریں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ کتنے قبیلے ہیں، کتنے قبیلوں سے بدلہ لیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام جہاں آرام کر رہے تھے، اس گھر کا محاصرہ کر کے پلان یہ تھا کہ رات کو ون شاٹ سارے مل کے حملہ کریں گے، مگر یہ ایک ان کی پلاننگ تھی، ایک رب کی خفیہ تدبیر تھی۔ دشمن جو چاہے کر لے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آج رات حملہ ہونا ہے، آج رات اٹیک ہونا ہے۔ And look at the نبی پاک علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ بھائی اگر حملہ ہونا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اسکیپ ہو جاتے، تشریف لے جاتے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال ہے۔ میرے آقا نے کیا کمال کا پلان کیا۔ نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی آج تمہیں میرے بستر پر آرام کرنا ہے، صبح ہو تو اب تم نے میری جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں وہ لوٹا کر مدینے آ جانا ہے۔ چلے کیا بات ہے، آج ویسے کچھ برکت والی بات ہی ہے، بات شروع امام حسین سے ہوئی ہے، ذکر بی بی فاطمہ کا ہوا ہے، ہم پہنچ گئے مولا علی کے قدموں میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اب مولا علی، کیا بات ہے، اب مولا علی کی شجاعت دیکھیں، پتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نہیں، ان کو بتا دیا کہ آج رات حملہ ہونا ہے اس بستر پر، اور وہی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں جس چادر کو نبی پاک اوڑھ کر سوتے تھے، یعنی یہ معلوم تھا کہ آج اٹیک ہونا ہے۔ مگر سبحان اللہ، شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، وفاداری کسے کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں اس رات مجھے جیسی نیند آئی ہے ایسے پہلے کبھی نیند ہی نہیں آئی ہے۔ کیسے نیند آ سکتی ہے؟ آپ کو کوئی کہے کہ آج رات آپ کے گھر پہ اٹیک ہوگا، بندے کی تو نیند گئی۔ اب مولا علی کا ایمان کیسا تھا، کیوں نیند آئی، وجہ بتائی انہوں نے۔ کہتے ہیں میرے لیے وہ پھولوں کی سیج تھی، کیونکہ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا صبح اٹھ کر امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ سبان مصطفیٰ سے نکلا تھا تو مجھے کیا ہونا تھا، میں صبح تک باقی بھی رہتا، سلامت بھی رہتا، امانتیں بھی دینی تھی، مدینے بھی پہنچنا تھا۔ کیوں، میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، سرکار کی زبان سے نکلا تھا نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کہتے ہیں میں سو گیا۔ اب دیکھیں یہ منظر ذرا غور کیجئے، کفار نے گھیرا ہوا اس گھر کو، سرکار علیہ السلام اس گھر میں ہیں، مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا۔ اب نکلنا تھا نا، دشمن تو کھڑے تھے۔ اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک ان کے سامنے سے نکلے، سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور ان کے سروں پر جو کفار محاصرہ کیے ہوئے، کارڈن آف کیے ہوئے، اسلحہ ہاتھ میں، ان کے سر پر کچھ خاک ڈالتے ہوئے آقا ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اچھا یہ خاک کیوں ڈالی، یہ بھی ذرا سنیے۔ ایک بندہ دور کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہیں اور کچھ پلاننگ چل رہی ہے، اور دیکھا ایک شخصیت اندر سے گزری، سب کے سروں پر کچھ خاک ڈالی اور چلے گئے۔ تو وہ بندہ دور سے آیا، کہتا ہے کہ آپ کسی کو حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں، مسلمانوں کے نبی اندر ہے اور ہمارا پلان ہے۔ کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر گئے؟ کہ نہیں، وہ نہیں گزرے۔ بولا تم سب کے سر پہ خاک بھی ڈالی ہے؟ ہاتھ لگایا تو سر پہ خاک بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نکل گئے، کسی کو نظر بھی نہ آئے۔
جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، رب نے اپنے حبیب کو بچانا تھا، وہ ان کے سامنے سے نکل گئے۔ ابھی طویل واقعہ، ورنہ ہجرت کی تو داستان ایسی ہے کہ جب بات کریں تو غار ثور کی بھی بات کریں، صدیق اکبر کی بات بھی کریں، ان کی قربانی کی بھی بات کریں، وہ سانپ کی بھی بات کریں، مولا صدیق اکبر نے کس طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے نبی پاک کو آرام سے خلل نہ ڈالا، لیکن کس طرح نبی پاک پہنچے۔ میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں، try to understand the scenario of that time۔ کتنا خوف تھا، کتنے حملے تھے۔ اچھا، پھر ان لوگوں نے جگہ جگہ پاکٹس لگائے ہوئے تھے، یعنی اعلان کیا تھا کہ مدینے نہیں پہنچنے دینا۔ جب پتہ چل گیا نا نبی پاک نکل گئے تو پھر بھی چین نہیں آیا، پھر اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کر بعد اللہ جو ان کو گرفتار کر لے گا یا جو ان کو جناب کسی طرح روک لے گا تو کیا ہوگا۔ کہا کہ پھر ان کو جو ہے وہ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اب لوگ نکل پڑے راستے میں اپنے اپنے فوجیوں کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر کہ کہیں نہ کہیں سے اطلاع ملے تو سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو بعد اللہ روک لیا جائے۔ تو اس خوف میں، اس فضا میں یہ سفر ہوا تھا، اس کیفیت میں یہ سفر ہوا تھا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، مگر جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے نا تو سراقہ بن مالک جو تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے، اپنے قبیلے کے ساتھ، پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک یہاں پر ہے اور نبی پاک کو ماد اللہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی پیاری باتیں سنی۔ کمال یہ تھا گرفتار کرنے آئے تھے، آقا کو دیکھ کر ان کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور look at the revolution، یہ ایک الگ داستان ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، کوئی نیک نمازی شریف آدمی ہو، بندہ اس سے لڑنے آئے، جب چہرہ دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، معاف کیا، اب اس سے کیا لڑوں یار، نیک آدمی لگ رہا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اب تو خیر وہ بھی نہیں ہوتا ہے، پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا، یہ چور ڈاکو یا روڈ پر چھیننے والے کسی امام صاحب مولوی صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو مولانا صاحب آپ کا موبائل نہیں چھینتے، اب تو ان کا بھی لے جاتے ہیں، بہرحال اللہ ان کو بھی جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن چلے کبھی ہو گیا ہوگا کسی کے ساتھ، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ جان لینے آئے اور جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر ان کے قدموں پر جان قربان کرنے والا بن جائے۔ گرفتار کرنے آئے اور جناب سرکار دو عالم علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر خود عشق میں گرفتار ہو جائے۔ سراقہ کہتے تھے میں دیکھتا ہوں مدینے کیسے جاتے ہیں، جانے نہیں دوں گا، راستے میں پکڑ لوں گا، راستے میں روکوں گا۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک سے ملاقات ہوئی کہتے حضور اب دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے، اب میں دیکھتا ہوں روکتا کون ہے، حضور اب میں کے ساتھ مدینے جاؤں گا۔ اور سبحان اللہ، امامہ اتارتے ہیں، نیزے پر پرچم بناتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم پاک علیہ السلام اب اس کیفیت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور مدینے میں استقبال کیسے ہو رہا ہے، ایک مکے والے ہیں، کفار ہیں جو جانے نہیں دے رہے، جو ظلم کر رہے ہیں، اور مدینے والے کیسے تھے کہ روز دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے کب نبی پاک تشریف لائیں گے، کب ان کا استقبال کریں گے، کب ان کا جلوہ دیکھ۔ روز بچے تیار ہو کر، روز لوگ تیار ہو کر مدینے کے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ بڑی پیاری علماء نے لکھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب مکے سے نبی پاک روانہ ہوئے تو اطلاع مل گئی تھی۔ اچھا، موبائل تو تھا نہیں،
इंटरनेट भी नहीं था, लोकेशन भी शेयर नहीं हो सकती थी कि भाई इतनी देर में पहुंच जाएंगे हैं। अब तो बड़ा आसान है ना भाई, 20 मिनट में पहुंच रहा हूं, 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। उनको ये पता था कि 6-7 दिन का रास्ता है। अब रोजाना आके खड़े होते थे, कई दिन गुजर गए थे, क्योंकि 3 दिन और 3 रातें तो गारे सौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आराम किया था या रुक गए थे। तो अब उनको टाइमिंग नहीं पता चल रही थी कि कब आएंगे, तो वो रोज खड़े होते दरवाजे पर। और सुभान अल्लाह, एक दिन क्या हुआ, मजे की बात बताऊं, वो दिन कौन सा था? वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, ये राज अलग अलग बयान करता हूं कि ये सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखे कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था। सुबह से खड़े थे। नॉर्मली सुबह काफले आते थे ना शहरों में, तो वो सुबह खड़े रहे, टाइम पूरा हो गया, वापस चले गए कि आज भी लगता है नहीं आएंगे। मगर कुछ देर बाद दूर मट्टी उड़ती नजर आई, तो एक अरब के शख्स ने आवाज लगाई है, मदीने वालों आ जाओ, जिसका इस्तकबाल है वो हस्ती आ गई है, जिसका इंतजार है वो हस्ती आ गई है। और अब जब नबी पाक मदीने में दाखिल होते हैं तो सुभान अल्लाह, मदीने वाले 2 लाइनें बनाकर खड़े हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे हैं, हाथों में परचम है, अल्लाह अकबर, एक अजब समा है। और सुभान अल्लाह, बच्चियों ने वो नगमा गुनगुनाकर नबी पाक का इस्तकबाल किया, जो आज भी मदीने की गलियों में आप जाएं तो आपको दुकानों पर बचता नजर आता है। आओ उस मंजर को याद करके हम भी पढ़ लें। तो अब बच्चों ने नगमे गुनगुना कर आका का इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह, सारे मसले ये लोग हैं ना। दिन कौन सा था? जुलूस की शक्ल में कौन आ रहा है? नबी पाक भी हैं, सहाबा भी हैं। नारे कौन लगा रहा है? सहाबा लगा रहे हैं। नगमे कौन गुनगुना रहा है? मदीने की बच्चियां। नात पढ़ना, नारे लगाना, परचम लगाना, जुलूस निकालना, वो भी और कौन सी दलील चाहिए भाई? ठीक है ना, इंशाअल्लाह ये काम हम मरते दम तक करते रहेंगे। जब जश्न मनाते। अब वक्त कम है, वरना तो ये मौजू ऐसा है कि घंटों निकल जाएंगे। मेरा मौजू असल तो मस्जिद की तामीर थी। इस तमाम सिनेरियो में मेरे आका मदीने पहुंचे और अब क्या किया? मस्जिद की बुनियाद रखी, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। और ऐसा नहीं हुआ कि नबी पाक ने साहबा को कहा मस्जिद बना दो। आज तो हम बिल्डर को कहते हैं ना भाई जरा जल्दी बना दो, खुद प्यारे आका पत्थर उठा रहे हैं। साहबा पत्थर उठा, साहबा कहते हैं हुजूर हम उठा लेंगे, आप रहने दें। नबी पाक उन्हें पत्थर दे देते, फिर एक और उठा लेते। फरमाते मुझे भी तो सवाब चाहिए, मुझे भी ये बरकत चाहिए। यानी मस्जिद बनाना, उसकी तामीर में हिस्सा लेना, शौक से हिस्सा लेना, ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, सहाबा का तरीका। फिर वो पहली मस्जिद कुबा, जिसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई। आज उस मस्जिद का सुभान अल्लाह फजीलत क्या है? हदीसों में आता है जो 2 रकात मस्जिद कुबा में अदा करे उसे उम्रे का सवाब अता किया जाता है। नबी पाक कभी पैदल तशरीफ ले जाते, कभी सवारी पर तशरीफ ले जाते। आज भी हफ्ते वाले दिन जाएं आप मदीने में, अजब रौनक है। सैटरडे का दिन चूंकि नबी पाक आते थे, अहले मदीना, उम्रे वाले, हज वाले, लाइनें लगी हुई हैं। ये पैगाम है सारी उम्मत को कि मस्जिद बनाना कितनी बड़ी नेकी है। खुद हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, यहाँ एक और बात, माशाल्लाह हमारे अब्दुल वहाब भाई और इनके फैमिली ने, इनकी वालदा ने ये जगह दी हमें। ज़ाहिर है ये लाखों करोड़ों रुपए की जगह होगी। अब नाज़िमाबाद जैसे एरिया में जगह सस्ती तो नहीं है। अब किसी के दिल में ख्याल आ सकता है कि यार जन्नत का घर तो है, लेकिन मैं गरीब आदमी है, तो क्या जन्नत का घर सिर्फ गरीबों को मिलेगा? आए मेरा दीन कितना प्यारा है, मेरे आका कैसे करीम हैं। नबी पाक की एक और हदीस सुनो, प्यारे आका फरमाते, जिसका मजमून है, जो चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाए, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाए। अब चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद तो नहीं बनती ना, इसका मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं कोई चिड़िया के घोंसले जितना हिस्सा मिला देना, यानी कोई मस्जिद में एक ईंट मिला दे, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता। तो कमाल हो गया भाई, ये वो इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये आज इफ्तिताह हो रहा है, हम सब दुनिया से चले जाएंगे, ये बाकी रहेगी। अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे। आपके नाज़िमाबाद में, आपके कराची में 50-100 साल पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी आपको, वो सारे लोग चले गए बनाने वाले, मगर अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं। और मैं तो मशवरा देता हूँ, पूरी दुनिया के आशिकान रसूल को देता हूँ
کہ زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں. پوری نہیں بنا سکتے, کسی مسجد میں حصہ ملائیں اور اس میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں. اس کی وجہ بتاتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑے دنوں بعد اس علاقے والے, اس مسجد میں صرف نمازیں نہیں ہو رہی ہوگی, کبھی یہاں درس ہو رہا ہوگا, کبھی یہاں بیان ہو رہا ہوگا, کبھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہا ہوگا, کبھی قافلے آ رہے ہوں گے, کبھی تربیت ہو رہی ہوگی. یعنی ثواب کی فیکٹری لگ جاتی ہے. دعوت اسلامی والوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ صرف نماز کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری نیکیاں. تو یہ تو سبحان اللہ ثواب کی فیکٹری ہے, ہمیں ضرور حصہ ملانا چاہیے. تو ماشاءاللہ مجھے نگران صاحب بتا رہے تھے ناظم آباد میں یہ ماشاءاللہ اس پورے ٹاؤن کہتے ہیں اس کو 45ویں مسجد ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے. اور کیا چاہیے دعوت اسلامی سے کہ صرف 45 مسجدیں ناظم آباد ٹاؤن میں دعوت اسلامی نے بنا دی. اور ماشاءاللہ ابھی کوئی بہت بڑا پروجیکٹ لینے کا سوچ, دعوت اسلامی بولے تھکتے نہیں ہیں, ایک فارغ دوسرا شروع. تو ابھی انشاءاللہ کروڑوں روپے کی جگہ ایک اور دیکھ رہے ہیں ہم اچھا میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ناظم آباد سخی حسن پہ بہزاد مسجد میں دارالفتہ اہل سنت کے افتتاح سے آ رہا ہوں. یعنی ایک ہی دن میں آپ ہی کے علاقے میں, صرف پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا, ویورز آف مدنی چینل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, صرف کراچی کے ایک علاقے کی ایک دن کی کارکردگی یہ ہے کہ ظہر کے بعد اسی علاقے میں دارالفتہ اہل سنت کا افتتاح ہو رہا ہے اور عصر کے بعد نماز مغرب میں ایک مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. تو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری دعوت اسلامی کیسے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ اس کو اور ترقیاں عطا فرمائے. لیکن ہمیں اس نیکی میں مشورہ دے رہا ہوں, اللہ نے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو نوازا ہے, ایک مسجد, اچھا نیت کر لیں, پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ دے گا نا, اللہ کا گھر بنانا ہے, اللہ نہیں دینا ہے. لیکن آپ اس کو ذہن بنا لیں کہ یار مسجد میں حصہ ملانا ہے, مسجد بنانی ہے, اور یہ انشاءاللہ صدقہ جاری ہے. بلکہ میں ایک آخری بات کر لوں, جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والد صاحب اپنی دادی جان کے لیے اس مسجد کو بنایا نا, میرے ہم میں سے جن کے ماں باپ چلے گئے, دیکھیں آج میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا, وہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کے صدقے ہمیں دیا ہے. یا تو ماں باپ نے دلا کر دیا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے, ایسا ہی ہے نا. اب آج وہ چلے گئے, قبر میں ہیں, اب ہماری باری ہے انہیں جنت میں گھر دلا دیں. تو ماں کے نام پر, والد کے نام پر, پوری نہیں جتنی حیثیت ہے حصے ملاتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کو اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے. بلکہ ایک بزنس مین کے گھر میں گیا, جب اس طرح کی باتیں ہوئی نا, اس نے کمال کی بات کی. جس کو اللہ نے نوازا ہے میں ان کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, ایک اور ذہن دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یار عبدالحبیب بھائی ہمارے خاندان میں 17 لوگ ہیں, میرے بچے بیوی سب ملو کے نا, ہم آج نیت کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم 17 مسجدیں بنائیں گے. ہر سال دعوت اسلامی والے ہمارے پاس آئیں, ایک مسجد بتائیں, ایک بنائیں. ہم جب تک زندہ رہیں گے, ہم نے اپنے بچوں کو بھی وصیت کر دی ہے, 17 سال لگیں گے لیکن 17 مسجدیں ہم بنائیں گے. اور کوئی مہمان آ گیا گھر میں تو پھر اس کی بھی بنائیں گے. اچھا میں سوچتا رہا باہر نکل کے, یار کمال کا بیوپاری آدمی ہے, بنائے گا 17 سال میں, ثواب آج سے شروع ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, نیت تو کر لی نا, تو ہم کیوں نہیں نیت میں کنجوسی کرتے, ہم بھی نیت کریں, انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا, ہم بھی مسجدیں بناتے چلے جائیں گے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں دے. مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مغرب کی نماز سے کچھ منٹ پہلے بیان ختم کیجئے گا, کیونکہ ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہیں اور جماعت کی جگہ کم ہے. تو باقی لوگ انشاءاللہ دعا کے بعد قریبی کسی مسجد میں, امیر معاویہ مسجد ماشاءاللہ فیضان امیر معاویہ, تو وہاں انتظام ہے, تو باقی لوگ انشاءاللہ وہاں, تاکہ جماعت کسی کی بھی نہ جائے نا. آج پہلی اذان, پہلی جماعت یہاں ہوگی, باہر بھی انتظام کر رہے ہیں, چلے باہر بھی انتظام کر دیا, چلے پھر یہی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ مل کے پہلی. دیکھیں نا, یہ میں آپ کو بات بتاؤں, میرا اپنا ماننا ہے, میری اپنی فیلنگ ہے, آپ کے اور میرے گھر کا افتتاح ہو, نیا گھر, پہلا دل کتنا خوش ہوتا ہے یار میرے نئے گھر کی اوپننگ ہے. اچھا پھر اس نئے گھر کی اوپننگ میں مہمان آئے, تو آپ کیا چاہتے ہیں یار آج تو خوشی کا دن ہے, ہر مہمان کو راضی کر کے بھیجنا ہے, اچھا کھانا, اچھا ہے, بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے. فرسٹ ڈے آف مائی ہاؤس. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ کے گھر کا ہے نا. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا, اور ہم اللہ کے گھر کے افتتاح میں آئے ہیں. کیا آج وہ کریم ہمیں خالی بھیجے گا؟ کیا وہ آج کریم ہمیں خوش کر کے نہیں بھیجے گا؟ ارے آج تو خوشی کا دن, ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی چہروں پر مسکراہٹ ہے, کیوں؟ ہمارا گھر بنا ہے, میری کسی آفس کا افتتاح ہے, آپ کے کسی پلازا کا افتتاح ہے, نہیں, ہم سارے راضی ہیں. کیوں راضی ہیں؟ کہ رب کا گھر بن گیا, اس علاقے میں رحمتوں کا نزول ہونا ہے. ارے جو اللہ کے گھر سے راضی ہو گیا, اللہ اس کو راضی کر دے گا. آج دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے, آج جھولیاں بھرنے کا وقت ہے, آج عطا کا وقت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ وہ رب کریم ضرور ہمیں نوازے گا. اور اب تو سبحان اللہ اگلا مہینہ کیسا مہینہ آ رہا ہے, سارا سال انتظار رہتا ہے. تھوڑے دنوں بعد شب برات ہے, شعبان آقا فرماتے میرا مہینہ, اور رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اب آقا کا مہینہ, اگلا مہینہ اللہ کا مہینہ, یہ خوب نیکیوں میں گزارنا ہے.
شعبان جب نبی پاک کا مہینہ ہے نا، تو شعبان میں درود کی کثرت کرنی ہے، تلاوت کی کثرت کرنی ہے، اور رمضان کی پریکٹس کریں شعبان میں روزے رکھ کے۔ نبی پاک سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھتے تھے، اور پوچھا گیا حضور اتنے سارے روزے آپ رکھتے کثرت سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مضمون ہے حدیث کا، فرماتے میری تمنا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، میری تمنا ہے جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے میری آپ کی اوقات کیا، تو روزے رکھیں، توبہ کریں تاکہ شب برات بخشے جائیں، اور رمضان میں ایک کام ضرور کرنا ہے، وہ ہے برداشت۔ یہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پتہ نہیں کیوں لوگ لڑتے ہیں، ایک تو روزے رکھنے کی، نفلی روزے نہیں رکھتے نا، تو رمضان کے روزے بڑے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے، پان کھانا ہے، چائے کے بغیر چلتا نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں، تو روزے پہ پھر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالو تاکہ رمضان کا روزہ ایزی رہے۔ اور میں ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ صبر کرنا ہے نا رمضان میں، ایک کیسے اللہ والے کیسے صبر کرتے تھے، کیسے ان کے اندر حلم تھا۔ حضرت احنف بن قیس، ان کا حلم اتنا تھا کمال کا، کسی نے پوچھا آپ نے حلم کہاں سے سیکھا، اتنی برداشت کہاں سے آ گئی آپ کے اندر؟ کہتے ہیں صحابی رسول حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت کا فیضان ہے، آپ اتنے حلم والے تھے۔ ایک بار میں نے ان کو دیکھا کہ گھر کے باہر جمع تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اچانک کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے، ان کے پاس ایک نوجوان کی لاش تھی، یعنی ایک میت کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، ساتھ ہی دوسرا نوجوان تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب برداشت کا عالم دیکھیں، حضرت قیس بن عاصم صحابی رسول ہیں، لوگوں نے آ کر عرض کی حضور یہ جو لاش ہمارے پاس ہے کسی اور کی نہیں، آپ کے اپنے بیٹے کی ہے۔ شخص جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے اس بھتیجے کا ہے جس نے آپ کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت احنف کا حلم دیکھیں، کمال دیکھیں، اپنی جگہ سے اٹھے اور اللہ اکبر، جو لوگ موجود تھے ان کے اپنے بیٹے کی طرف رک کر کے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے تجہیز و تکفین کی تیاری کرو، اور بھتیجے کی طرف رک کر کے کہا کہ بھتیجے تم سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرو، میں نے تو معاف کر دیا، مرنے والے کی ماں کو دیت دے کر راضی کر لو، اور ان سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اللہ والے معاف کر دیتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینا شروع کی، چلتے گئے کوئی جواب نہیں دی۔ ایک وقت جگہ پہ جا کر رک گئے، کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے کافی دیر سے گالیاں دے رہے ہو، مگر اب جس علاقے میں ہم داخل ہو رہے ہیں نا وہ میرے چاہنے والے ہیں، وہ دیکھ لیں گے تو تمہیں ہو سکتا ہے ماریں گے، جھگڑا بڑھ جائے گا، تھوڑی اور دینی پہلے ہی دے دو، میرے علاقے سے پہلے فارغ کر لو، ایسا نہ ہو وہاں جا کے میرے چاہنے والے تم سے کوئی بدلہ لیں۔ یہ کیسے لوگ تھے یار، اتنا برداشت تھا، ہمیں کوئی ایک گالی دے، جب تک 10 گالیاں ہم نہ دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ تو رمضان میں نیت کر لیں، کوئی کتنا بھی برا بھلا کہہ دے، رمضان میں لڑنا نہیں ہے۔ رمضان کے جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کا عذاب بھی تو بڑھ جاتا ہے نا، مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں محبت، پیار پھیلانا، افطار کرائیں، سحری کرائیں، عبادت کریں، لوگوں کی مدد کریں، تاکہ لوگوں کو تکلیف دیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، قافلوں میں سفر کریں۔ شب برات کا اجتماع پوری دنیا میں ہوگا تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں شب برات میں گزاریں۔ ہاں 14 شعبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، نیت کر لیں آج سے انشاءاللہ۔ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، یعنی نامہ اعمال کے آخری دن بھی روزہ، پہلے دن بھی روزہ۔ عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں آ جائیں کیونکہ نامہ اعمال کے آخری لمحات ہوں گے۔ مغرب کے بعد 6 نوافل جو تلاوت کا سلسلہ ہوگا، پھر رات عبادت میں، اور اگلا دن روزہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ یہاں اذان ہوگی اور پھر انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ صفحے درست کر کے بیٹھ جائیں تاکہ جن کو جگہ نہ ملے وہ باہر چلے جائیں۔ صفحے اس طرح بنائیے گا کہ تکلیف سے کھڑے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زبردستی اتنا گھس کے بیٹھے کہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ میں انشاءاللہ اذان میں پہلی اذان کی سعادت اگر مجھے دے دیں، اجازت ہے؟ ٹائم ہو گیا نا، ٹائم تھی آسان بھی تھی۔
آج انشاءاللہ مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں پہلی اذان، باقاعدہ اذان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس پہلی اذان کی برکت سے صبح قیامت تک اس جگہ کو آباد فرمائے اور ہمیں بھی اس کی آبادی میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، کیا جانے تو رکوع سجود و قعود کو، کیا جانے تو رکوع سجود و قعود کو، کیا جانے تو رکوع سجود و قعود کو، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں،
کی رضا دل کی روشنی، تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی، اے بندے خوبیاں نہیں کیا کیا نماز میں، ہے بندے خوبیاں نہیں کیا کیا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ، پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ، پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ، مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مت کر قضا نماز کھڑی سر پہ قضا، مت کر قضا نماز کھڑی سر پہ قضا، مت کر قضا نماز کھڑی سر پہ قضا، سن مالک قضا کا تقاضا نماز میں، سن مالک قضا کا تقاضا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، ہے ظلمت لاحد کا اجالا نماز میں، ہے ظلمت لاحد کا اجالا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں وہ شفیع، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں وہ شفیع، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں وہ شفیع، عقبہ کا چین خلد کا وعدہ نماز میں،
کا چین خلد کا وعدہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، رکھتا ہے سر بلند انہیں پاک بے نیاز، رکھتا ہے سر بلند انہیں پاک بے نیاز، ہے جن کا سر نیاز سے جھکتا نماز میں، ہے جن کا سر نیاز سے جھکتا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، بے دل نماز کیوں نہ ہو معراج مومنی، بے دل نماز کیوں نہ ہو معراج مومنی، بے دل نماز کیوں نہ ہو معراج مومنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عنده خلفہ ولا یحیطون بشیء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے رب کریم، نماز مغرب با جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، آج یہ تیرے گھر کا افتتاح ہوا ہے، دنیا میں بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ انعام بانٹتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے بڑا بانٹنے والا، تجھ سے بڑا نوازنے والا کون ہے؟ آج ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اس خوشی کے موقع پر مولا ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے، ہماری بیماری کو شفا میں بدل دے، ہماری قرض داری کو اے اللہ قرضوں سے خلاصی میں بدل دے، بے روزگاری کو حلال طیب روزگار سے بدل دے، تنگ دستی کو فراخ دستی سے بدل دے، اے اللہ مدینے سے دوری کو مدینہ منورہ کی حاضری سے بدل دے، اے اللہ اسی سال حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار، جن عاشقان رسول نے یہ مسجد بنانے میں سجانے میں تعاون کیا، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، ان کو، ان کے مرحومین کو، سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ ہمیں بھی تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما اور اپنی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ہمیں بھی ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے 2 رکعت سنت ادا کریں،
2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل اوابین اور شکرانے کے نوافل کے طور پہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اس علاقے میں اپنا گھر عطا فرمایا۔ یاد رکھیے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔